السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ تمام سامعین کو ایک نئے ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈیئر ویورز، کا فوکس جو ہے وہ ہوگا 18th امینڈمنٹ اور 18th امینڈمنٹ کا ہمارے ایجوکیشن میں اہمیت پر۔ اس کے علاوہ ہمارا کرنٹ لٹریسی ریٹ کیا ہے، آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد کتنی ہے، ہماری کرنٹ ایجوکیشن پالیسیز کیا چل رہی ہیں، اور ساتھ میں ہم جو ہے نا ایڈ کریں گے نیشنل کریکولم کونسل پر ڈسکشن کو، نیشنل کریکولم فریم ورک، سنگل نیشنل کریکولم، اور ساتھ میں ویژن 2025 کی ہمارے ایجوکیشن میں کیا اہمیت ہے۔ ان تمام ٹاپکس کو ہم ویری بریفلی ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ لوگ اپنے لیے MCQs جو ہے نا ان ڈسکشن سے پھر تیار کر سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے 18th امینڈمنٹ کی طرف۔ 18th امینڈمنٹ جو ہے یہ پاکستان کی آئینی تاریخ میں ایک اہم موڑ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ یہ امینڈمنٹ 19 اپریل 2010 کو لایا گیا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس آئینی ترمیم نے پاکستان کے گورننس فریم ورک کو جو ہے نا وہ سگنیفیکنٹلی ریسٹرکچر کیا، یعنی ان میں بہت ساری تبدیلیاں جو ہے نا وہ لائی گئی، کیونکہ اس آئینی ترمیم کے ذریعے سے بہت سارے محکموں کے اختیارات وفاق سے صوبوں کو منتقل ہو گئی۔ ان میں ایک اہم محکمہ جو ہے وہ ایجوکیشن کا بھی شامل تھا۔ ایجوکیشن کے لحاظ سے صوبوں کو جو اختیارات دی گئی ان میں سب سے پہلے پالیسی میکنگ، نمبر 2 کریکولم ڈیولپمنٹ، اور نمبر 3 جو ہے ایڈمنسٹریشن آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز۔ یعنی صوبوں کو یہ اختیارات دی گئی کہ وہ اپنے لیے پالیسی خود ترتیب دے، کریکولم ڈیولپمنٹ کا عمل خود سر انجام دے، اور ساتھ میں ایڈمنسٹریشن آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا کام جو ہے وہ صوبوں کے اختیارات میں دی گئی۔ ہمارا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا پاکستان اکنامک سروے 2023-24 جو ہے وہ اس طرح ہے کہ اوور آل لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 62.8%، میل لٹریسی ریٹ 73.4% اور فیمیل لٹریسی ریٹ 51.9% ہے۔ یہ فگر جو ہے یہ واضح طور پر جنڈر ڈسپیرٹی کو شو کر رہا ہے کہ ہمارے لٹریسی میں جنڈر ڈسپیرٹی ہے، یعنی میل کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ فیمیل لٹریسی ریٹ سے ہائی ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ فیگرز جو ہے یہ لیبر فورس سروے 2021 کی ہے، جو سروے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے کنڈکٹ کیا تھا۔ تو پاکستان اکنامک سروے 2023-24 نے جو فیگرز جو لیے ہیں یہ وہی لیبر فورس سروے 2021 کے فیگرز ہیں۔ اگر ٹیسٹ میں MCQs اکنامک سروے 2023-24 کے مطابق آ جائے یا پاکستان لیبر فورس سروے 2021 کے مطابق آ جائے تو ان دونوں کو آپ وہاں پہ کوٹ کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی طرف۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک رپورٹ نیشنل اسمبلی میں منسٹری آف ایجوکیشن کی طرف سے سبمٹ ہوتا ہے، جن کے مطابق ہمارے 26.2 ملین چلڈرن جو ہے مختلف ایج گروپ کے وہ آؤٹ آف اسکول ہیں۔ اچھا، تو اب ہم ذکر کرتے ہیں نیشنل ایجوکیشن پالیسیز کا۔ تو 18th امینڈمنٹ سے پہلے ہمارے پاس جو ایجوکیشن پالیسی موجود تھی وہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2009 کی صورت میں تھی۔ 18th امینڈمنٹ کے بعد جیسے کہ ہم نے پہلی ذکر کیا کہ پالیسی میکنگ کا اختیار صوبوں کو دیا گیا، اسی طرح وفاق کے انڈر جو ایریاز تھے ان کے لیے ظاہری بات ہے پالیسی میکنگ کا اختیار وفاق کے پاس رہنے دیا گیا۔ تو ایک ضرورت محسوس ہوئی کہ وفاقی سطح پر کوئی نیشنل پالیسی ترتیب دیا جائے، چنانچہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2017 22 سپٹمبر 2017 کو منظور ہوئی۔ اسے ڈرافٹ نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ اس پالیسی کا مکمل ڈرافٹ تیار ہو گیا لیکن یہ امپلیمنٹ نہیں ہوا کیونکہ 2018 میں حکومت تبدیل ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ امپلیمنٹیشن سے رہ گئی۔ اسی طرح ایک دوسری پالیسی 8 جون 2018 کو دی نیشنل ایجوکیشن پالیسی فریم ورک 2018 کے نام سے منظور ہوتی ہے۔ یہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی فریم ورک جو ہے اس کا مقصد
ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کرنا تھا وفاق سطح پر اور صوبوں کو بھی. ان پالیسیز کی نیڈ اور بیک گراؤنڈ کی اگر ہم بات کریں تو جیسے ہم نے پہلے کہا کہ پاکستان کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ لو ہے. اس کے علاوہ پور کوالٹی آف ایجوکیشن ہے، ان ایکویٹیبل ایکسیس ٹو ایجوکیشن ہے، اور ساتھ میں انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ چینجز آ رہے تھے، جیسے کہ یو این نے اپنے گولز ملینیم ڈیولپمنٹ گولز جو 2015 تک تھی کو ریپلیس کر کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کر دیا گیا تھا. انہیں 2030 تک 17 گولز ترتیب دیے تھے جن میں ایجوکیشن پر کافی فوکس کیا گیا تھا. ساتھ میں ڈیجیٹلائزیشن ورلڈ لیول پر، انوائرمنٹل چینجز، کلائمیٹ چینجز کے لحاظ سے جو تبدیلیاں اور جو نیڈز بن رہی تھی ان سب کو کریکولم میں ایجوکیشن میں انٹیگریٹ کرنے کے لیے نئی پالیسی ترتیب دینا جو ہے وہ ضروری گردانا گیا. چنانچہ یہ دو نئی پالیسی جو ہے وہ ترتیب دی گئی. اب بات کرتے ہیں نیشنل کریکولم کونسل کی. تو نیشنل کریکولم کونسل جو ہے 11 فروری 2014 کو بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس کا اجلاس، انٹر پروونشل ایجوکیشنل منسٹرز کانفرنس کا اجلاس جو ہے وہ منعقد ہوتا ہے، جس میں متفقہ طور پر نیشنل کریکولم کونسل کے قیام کی منظوری دی گئی. نیشنل کریکولم کونسل کی بیک گراؤنڈ کی اگر ہم بات کریں تو جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہے ایجوکیشن سیکٹر چلا گیا صوبوں کی طرف، تو ہر صوبے کو کریکولم ڈیولپمنٹ کا اختیار دیا گیا. تو ایک ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک ایسا کونسل ترتیب دیا جائے جو وفاقی سطح پر اور صوبوں سطح پر کریکولم ڈیولپمنٹ کے لیے ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کرے تاکہ نیشنل انٹیگریشن، نیشنل کوہیشن جو ہے وہ برقرار رہے. اس کے علاوہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2009 نے بھی ایک گراؤنڈ پرووائڈ کیا کہ اس قسم کا ایک کونسل ترتیب دیا جائے. نیشنل کریکولم کونسل کے پرپز میں اگر ہم بات کریں تو اس کا جو پرائمری پرپز تھا ٹو ڈیولپ اے منیمم نیشنل کریکولم دیٹ انشورز کنسسٹنٹ ایجوکیشنل اسٹینڈرڈز اکراس آل پروونسز اینڈ ایریاز آف پاکستان. اور ایم جو تھا اس کے بیہائنڈ وہ فوسٹرنگ نیشنل کوہیشن بائی پروموٹنگ shared understanding of core values and knowledge. It is to develop and maintain common curriculum in every field of education in Pakistan. تو نیشنل کریکولم کونسل نے پھر 25 جولائی 2017 کو نیشنل کریکولم فریم ورک ترتیب دیا. نیشنل کریکولم فریم ورک جو ہے یہ بطور گائیڈنگ ڈاکومنٹس کریکولم ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتا ہے. یہ ایک پالیسی ڈاکومنٹ ہے which provides guidelines for achieving the national vision, mission, goals and objectives of education through school curricula. ظاہری بات ہے اس میں پرنسپلس اور ڈائریکشنز شامل ہے جو کریکولم ڈیولپمنٹ میں فائدہ مند ہیں. سنگل نیشنل کریکولم کیا ہے جس کا بہت زیادہ چرچا رہا؟ تو سنگل نیشنل کریکولم فار دا فرسٹ ٹائم 2020 میں انٹروڈیوسڈ ہوا. اس کے دو بیسک پرپس اس کے بہت سارے پرپس میں دو بیسک پرپس جو تھے وہ ریڈیوس ڈسپیرٹیز اینڈ پروموٹ نیشنل کوہیشن. یعنی ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں جو ڈسپیرٹیز موجود ہے، جو جنڈر ڈسپیرٹیز بھی ہے، پبلک پرائیویٹ اسکولز ڈسپیرٹیز بھی ہے، مدارس اور اسکول کریکولم میں ڈسپیرٹیز بھی موجود ہے. تو ان ڈسپیرٹیز کو ختم کرنا اور نیشنل کوہیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے سنگل نیشنل کریکولم ترتیب دیا گیا. ان کے فیزز آف امپلیمنٹیشن کی اگر ہم بات کریں تو ظاہری بات ہے 2020 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے اسے انٹروڈیوس کیا اور اس کا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ 2021 میں سٹارٹ ہوا.
جو 3 فیزز پر مشتمل تھا۔ پہلا فیز اگست 2021 میں شروع ہوا، جن میں گریڈ 1 سے لے کر 5ویں تک سنگل نیشنل کریکولم کو ترتیب دیا گیا یا امپلیمنٹ کیا گیا۔ اگست 2022 سے گریڈ 6 ٹو 8 کے لیے امپلیمنٹ کیا گیا دوسرے فیز میں، اور تیسرا فیز جو ہے وہ ترتیب دیا گیا تھا 2023 سے گریڈ 9 ٹو 12 میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے، جو کچھ ڈیلے بھی ہو گیا۔ ڈیئر ویورز، یہاں پر ہم نے صرف 18th امینڈمنٹ، نیشنل ایجوکیشن پالیسیز، کریکولم کونسل، نیشنل کریکولم فریم ورک اور سنگل نیشنل کریکولم کو انفارمیشن کی حد تک ڈسکس کیا، ان کو انالائز نہیں کیا۔ صرف اتنا کہتے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کے پاس پالیسی میکنگ، کریکولم ڈیولپمنٹ کا اختیار ہے۔ نیشنل کریکولم کونسل تو صرف گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے، باقی پالیسی وہاں پہ امپلیمنٹ ہونا یا نہ ہونا یہ صوبوں کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کے پی اور پنجاب کے علاوہ دیگر صوبوں نے جن میں سندھ مشہور ہے سنگل نیشنل کریکولم کو فالو نہیں کیا۔ مطلب صوبے کے اپنے اختیارات ہے، باقی تفصیلاً ہم انالیسس اس پہ نہیں کرتے کیونکہ ویڈیو ہمارا پھر زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ اچھا، تو اب بات کرتے ہیں پاکستان ویژن 2025 کی۔ تو پاکستان ویژن 2025 جو ہے یہ ایک کمپریہنسو ڈیولپمنٹ پلان ہے، جسے 11 اگست 2014 کو پلاننگ کمیشن آف پاکستان نے لانچ کیا۔ اس کا مقصد جو تھا وہ 2025 تک پاکستان کو 25 گلوبل اکانومیز میں شامل کرنا ہے، اور 2047 تک ٹاپ 10 ورلڈ اکانومیز میں پاکستان کو شامل کرنے کا پلان ہے۔ ایجوکیشن کے لحاظ سے اس کے جو ٹارگیٹس ہیں وہ انتہائی ایمبیشیس ہیں، خاص کر پرائمری ایجوکیشن لیول پر جو ٹاسک ہے وہ ہے اچیونگ 100% پرائمری اسکول انرولمنٹ اینڈ کمپلیشن ریٹس۔ لٹریسی ریٹ کو جو ہے وہ 90% تک بڑھانا ہے۔ ہائر ایجوکیشن میں جو ہے ایکسپینڈنگ ہائر ایجوکیشن کوریج فرام 7% ٹو 12% اینڈ انکریزنگ دا نمبر آف پی ایچ ڈیز فرام 7,000 ٹو 15,000۔ جینڈر پیریٹی کا جو انڈیکس ہے اس میں جو مقصد ہے وہ ہے امپروونگ دا جینڈر پیریٹی انڈیکس ٹو 1 ایٹ پرائمری اینڈ سیکنڈری لیولس اینڈ انکریزنگ فیمیل ورک فورس پارٹیسپیشن فرام 24% ٹو 45%۔ ان گولز کی طرف اگر دیکھیں تو یہ ہیومن کے جو ہے سوشل اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے یہ انتہائی اہم پلان ہے۔